السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ایک تو آپ نے جو ویڈیو بھیجی ہے یہ بالکل چھوٹی سی ہے، تو آپ پلیز ایسا ہی کیا کریں کہ ایک آدھ منٹ کی ویڈیو ہے تو وہ میں دیکھ سکتا ہوں۔ کبھی کبھی کچھ لوگ پورا کا پورا وہ 5-10 منٹ 1 گھنٹے کا وہ بھیج دیتے ہیں، تو وہ اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ میں اس 1 گھنٹے میں یا 5-10 کی منٹ کی ویڈیو میں سے کوئی کوشچن ہے تو وہ آپ اپنے بتا دیا کریں، یا ایسی ویڈیو ہے تو یہ آئی ریئلی اپریشیٹ کہ 1 آدھ منٹ کی جو ویڈیو ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، دیٹس انڈرسٹینڈیبل۔ اب اس شخص نے جو یہ کہانی جو لانچ کی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ ایسی جس چیز کا انسان کو پتہ نہ، اور خاص طور پہ ایسی چیز جو تفسیر قرآن میں آتی ہے، ان کی ظاہری بات ہے یہ تو پھر تفسیر بھی ہمیں ایسی کرنی پڑے گی، تو یہ مسئلہ ہے، ایسی ان چیزوں کو ٹچ ہر کوئی نہ کرے۔ تو بہرحال اس کا میں جواب یہ دے دیتا ہوں کہ جادو مختلف قسم کے ہیں اور قرآن میں ہی بتائے گئے ہیں۔ ایک ایسا جادو ہے جو آنکھوں کے اوپر ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی جو آیات آپ پڑھیں گے تو جادوگروں نے جو وہ کیا، تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ ان کی آنکھوں نے، وہ ان کی آنکھوں پہ یخیل کا لفظ ہے کہ خیال لوگوں کو گزرا، جس کو ہم لوگ آپ اس کو کچھ بھی نام دے سکتے ہیں، میں انگلش میں نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا ہوں تو لوگ وہی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن لوگوں کو ایسی چیزیں دکھتی ہیں جو اصل میں ویسے نہیں ہوتی۔ اللہ نے اس کا قرآن میں جواب دے دیا تھا کہ لوگوں کو ایسے خیال گزرا کہ وہ رسیاں تھیں اور وہ سانپ ہیں۔ اس کا مطلب ایسا اور ایک ہوتا ہے جو آج کل جو میں کچھ مینٹلسٹ ہوتے ہیں، کچھ ایلوژنسٹ ہوتے ہیں، ایلوژن جو ہاتھ کی صفائی کرتا ہے، یہ چیز غائب کر دی، یہ چیز ایسے۔ ایک ہوتی ہے وچ کرافٹنگ جو آخری صورتوں میں ملتی ہے، وسواس الخناس فی نہیں من شر النفاثات فی العقد، یہ ہے وہ وچ کرافٹنگ والا جادو۔ ایک ہے جو سورت بقرہ کی آیت نمبر 102 میں ملتی ہے کہ ایسا جادو جو میاں اور بیوی کو علیحدہ کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ قرآن کے اندر یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی گئی ہوئی ہیں۔ اچھا، اب جادو ہے کیا؟ جو اس شخص نے جو کہانی وہ جو بتا رہے ہیں وہ عجیب سا ہے، اس طرح تو کہ بہت سارا جھوٹ سنا اور وہ ایسا نہیں ہے، اس کا جھوٹ سننے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جادو اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو عام طور پہ انسان کے ادراک سے باہر چیز ہو، جو اس کو سمجھ نہ آئے، جو جو ہمارے 5 سینسز ہے دیکھنے کا، اور اس طرح ہم کہیں یہ کیسے کر دیے، انسان اتنا وہ حیران ہو جائے، اور اسٹنڈ جو کہتے ہیں انگلش میں کہ انسان I was stunned to see this thing، کہ میرا تو یا اس کو دوسرا جو جملہ بولا جاتا ہے انگلش میں جا ڈراپنگ، کہ اس کا تو جبڑا ہی کھلا، منہ ہم اردو میں بولتے ہیں، اس کا منہ ہی کھلا رہ جاتا ہے انسان کا۔ تو یہ جادوگر کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جادوگر کہا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا کہ یہ تو تمہارا بڑا جادوگر ہے، کیونکہ وہ تو جادو کا ہی دور تھا، موسیٰ علیہ السلام کے جو دور تھے وہ تو جادو کا جو ایک سب سے بڑی جو چیز تھی اس زمانے میں وہ جادوگری تھی۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات عطا کی جو جادوگروں کے لیے موت تھی، وہ یعنی کہ اگر اس کو کسی نے اس طرح ریڈ کرنا ہے کہ یہ جادوگروں سے بڑا جادو ہے، تو لوگ عام طور پہ سمجھیں گے یہ تو بہت بڑا جادو، تو لوگ فیسینیٹ ہوں گے، لیکن وہ جو بندہ خود پرفارم کر رہا ہے وہ خود کہہ رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی میں جادو نہیں کر رہا ہوں، وہ خود ہی توڑ رہا ہے اس بت کو۔ اسی لیے جب عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی اور ان کو جو معجزات دیے وہ میڈیکل سائنس کے تھے، کہ وہ جو وہ پرندے کو زندہ کر رہے ہیں اور آنکھوں کا علاج کر رہے ہیں، اور وہ اس طرح تھے کہ اس وقت کے اوپر جو طب تھی، جو میڈیکل تھی، وہ ان اپنی کلائمیکس پہ پہنچی ہوئی تھی، اور جیسے وہ ایسے سمجھ لیں اپنی زبان میں کہ اس ٹائم پہ جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہوتا ہوگا اس کی بڑی واہ واہ ہوتی تھی،
تو عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے معجزات دکھائے کہ وہ سب سے بڑے ڈاکٹر جس کا علاج ہی نہیں ہے، اور وہ اسکن کے اوپر ایسی ڈیزیز ہو جاتی تھی آج تک ان کا علاج عیسیٰ علیہ السلام کر دیتے تھے. وہ کیا کہتے تھے آگے؟ میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ کر رہا ہے. وہ اپنی طرف سے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں کہ ڈاکٹر ہوں یا طب کا پروفیشنلسٹ ہوں یا کوئی ایسا، یہ نہیں. وہ کہہ رہے تھے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے یہ میں کر رہا ہوں تاکہ لوگ اللہ کے پیچھے آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کیوں کہتے تھے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سب سے جو کلائمیکس کی جو چیز تھی جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی تھی، اس ٹائم کا سوشل میڈیا کہہ لیں، اس ٹائم کی جو فیم کہہ لیں، وہ تھی عرب زبان، عربی زبان اور شعر و شاعری. جب قرآن آیا تو اس نے اس زبان میں جو عربستان کا جو بیڈوین تھا، جو اپنی زبان کے اوپر بڑا فخر سمجھتا تھا عربستان میں، تو اس نے تو اچھاڑ پچھاڑ کر کے رکھ دی ساری زبان. اور شاعری بالکل ہی وہ جو ہم کہتے ہیں پنجابی میں کھٹے لائن لگانی، اس کی تو کچھ رہی حیثیت، کمپیریزن ہی نہیں رہا. جیسے ایک کوئی 1 روپے کی چیز ہے اور ایک کوئی ٹریلین روپے کی چیز ہے. تو وہ بندہ سوچتا ہے اس کا کمپیر یہ کہاں سے آیا؟ تو اس ٹائم کے اوپر جب قرآن آیا تو یہ اس ٹائم کے اوپر سب سے جب بڑا معجزہ تھا. اب لوگوں کو جب کوئی چیز سمجھ نہ آئے کہ ان کی عقل سے بھی اوپر چلی جائے، تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے. تو یہ نہیں کہ لوگوں نے جھوٹ سن سن کے تو سچی بات آنے کے اوپر انکار کیا، نہیں، اس کی ترجمہ ایسا کرنا چاہیے کہ جو انسان سمجھ ہی نہ سکے. اور یہ تھی اصل میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ جو ہم لوگ آج میڈل لگاتے ہیں نا، یہ سٹیٹمنٹ اصل میں ایک وہ تمغہ جرت تھا، وہ ایک بہت بڑا مطلب ڈگری تھی تو اہانت صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول کو آپ جادوگر کہہ رہے ہیں. لیکن یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا ایوارڈ تھا کہ ان کو قرآن اتنا بڑا دکھ رہا تھا کہ ان کی عقل میں گھس ہی نہیں رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک انسان یہ کیسے اپنے منہ سے یہ بات بتا سکتا ہے. اور ایسا انسان جس کو کتاب بھی نہیں پڑھنی آتی اور اس کو لکھنا بھی نہیں آتا، اور یہ اتنا بڑا شاہکار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو اللہ کے نبی، کہ اللہ نے اتنے لوگوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دیا، قلم مجھ جیسے لوگوں کو سکھا دیا، ٹائپنگ سکھا دی. یہ بولے کیا اپنے اللہ کے جو سب سے محبوب بندے تھے ان کو نہیں سکھا سکتے تھے لکھنا پڑھنا؟ قریش مکہ میں سب کو تقریباً کتنے لوگوں کو آتا تھا؟ اسی لیے نہیں سکھایا تھا کہ یہ حجت آ جائے ان کے اوپر. تو ایسے شخص جو نہ قلم سے لکھ سکتے ہیں، نہ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، اور وہ ایسی ایسی باتیں بتا رہا ہے قیامت کی، اور قرآن کی ایسی ایسی آیتیں، اور ایسی وہ نہ عربوں کی شاعری بھی ختم ہو گئی، ان کی لغت بھی ختم ہو گئی. اس کے اوپر انہوں نے یہ کہہ اٹھے کہ یہ تو جادو ہے. تو یہ ان کی اصل میں ہار تسلیم کرنے کا ایک موقف تھا.